پرسنل اسٹوری آپ کی خود کہاں سے شروع ہوئی؟ تو تھوڑا سا اگر بیک گراؤنڈ آپ بتا سکیں اپنا. دیکھیے میرا جو سٹارٹ ہے نا وہ ایسے ہے کہ جب میں فٹنس کی دنیا میں آیا، میرا خود ایک بڑی چھوٹی عمر سے نا وزن بڑھتا رہا. وزن کم کرنے کی ایک جرنی ہے، بڑھاتا کم ہو جاتا، پھر بڑھاتا پھر کم ہو جاتا، اس طرح سے. تو پھر جب میں ڈیپتھ کے ساتھ اس کے اندر گیا، جب میں نے اس کے متعلق پڑھا اور پھر اپنی ایک اچھی سکسیزفل ٹرانسفارمیشن کی، تو 3rd ایئر 4th ایئر MBBS کی بات تھی. تو اسی دوران میں نے اپنے ساتھ جو کلاس فیلوز تھے ان کو بھی جم لے کے جانا شروع کیا جو اسٹرگل کر رہے تھے. تو میں نے دیکھا نا کہ جب وہ اپنی ڈائٹ چینج کر لیتے تھے، ایکسرسائز کر لیتے تھے، تو ان کی نا وہ ہیلتھ بہت بہتر ہو جاتی تھی، ڈائجسٹیو ایشوز، نیند بہتر ہونا، اور وہ بڑے خوش ہوتے تھے، بڑی دعائیں دیتے تھے. تو میں نے کہا اگر اسی کو ہم پروفیشن بنا لیں تو اس سے بہتر کیا ہوگا. پھر آہستہ آہستہ کچھ سرٹیفکیشنس کی، میڈیکل کمپلیٹ کیا، سرٹیفکیشنس کی، پھر اسی طرح سے جرنی سٹارٹ ہوئی. اب میں صرف فزیکل اس کے اوپر لگا ہوا تھا. 2007 میں نے ایکسرسائز سٹارٹ کی تھی، اور پھر تقریباً 2015-16 آنورڈز نا میرا وہ خطرناک والا فیز سٹارٹ ہو گیا کہ جس میں آبویسلی کچھ لائف کے کچھ ڈیسیجن لیے تھے، جس کے بعد دیکھا کہ لائف ویسی ہے نہیں جیسے نظر آتی ہے. جو مشکل وقت ہوتا ہے نا یہ بڑا پیارا ہوتا ہے، اس میں اپنے پرائے کا بھی پتہ چل جاتا ہے اور اللہ کو بھی اپنے پرائے کا پتہ چل جاتا ہے. تو وہاں سے پھر ایک نئی جرنی سٹارٹ ہوئی. اور جب میں بہت زیادہ پریشان تھا، انگزائٹی میں تھا، میں نے اپنا جم بھی فار سیل لگا دیا تھا، سوسائڈل تھاٹس، یہ ساری چیزیں. تو اسی دوران ایک دن میں بیٹھا ہوا تو قاسم علی شاہ صاحب کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں انہوں نے ذکر کیا حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا کہ میرے استاد، میرے پیر و مرشد. تو میں نے نا سرچ کیا، سمپل گوگل کیا تو ایک ویڈیو آ گئی غم کے عنوان سے. تو جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ غم میں غم دینے والے کو یاد رکھنا تیرے رب سے سب سے قریبی رشتہ سجدے کا ہے، اور اس سے بھی قریبی رشتہ آنسوؤں کا ہے. آنکھ میں آنسو ہیں، سر سجدے میں ڈال، نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہوں میں، دیکھ کہ غم تجھے کیسے سرفراز کرتا ہے. یہ جو آنسو ہے نا یہ وہ موتی ہیں جو تجھے تیرے مقام سے آشنا کریں گے. غم سے گھبرانا نہیں ہے، غم کو ریڈ کرنا ہے. جسے تم اپنا بدترین دور سمجھ رہے ہو وہ بہترین دور کا آغاز ہے. اور ان کی ایک بات جو میرے دل کو لگ گئی کہ اپنے سارے کام تم نے اللہ پہ ڈالے ہوئے ہیں، اللہ کے کون سے کام ہیں جو تم کر رہے ہو؟ تو اللہ نے تمہیں کسی پرپس کے ساتھ، بڑے مقصد کے ساتھ بھیجا ہے. اللہ کی تم بڑی بھرپور انویسٹمنٹ ہو، تو اپنا پرپس دریافت کرو. تو میرے دماغ میں کہ ڈائبٹیز ریورسل پروگرام، لوگ دوائیوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، تو کیوں نہ میں ایک آن لائن پروگرام سٹارٹ کروں کہ جس میں لوگوں کو گائیڈ کروں. ڈائبٹیز ریورسل پروگرام جو تھا نا وہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا، کیونکہ آن لائن بہت سارے لوگوں نے اس کو جوائن کر لیا. اب وہ ایک فیس بک کلوز گروپ تھا، اس میں جب ہم نے ڈائٹ ایکسرسائز بتانی شروع کی، لوگوں نے اپنی بلڈ شوگر شیئر کرنا شروع کی، تو حیران کن طور پہ جن کی 400 350 رہ رہی تھی وہ ایک ہی ہفتے میں 200 150 120 اور وہ دعائیں دینا شروع کر گئے. تو یہاں سے پھر جب میں مزید اس کے اندر جب گیا تو میں نے دیکھا کہ ڈائٹ اور ایکسرسائز صرف وہ پہلو نہیں ہے کہ جو لوگ مس کر رہے ہیں. سب سے امپورٹنٹ ہے خیال کی پریشانی. جتنی ڈائبٹیز تیزی سے ان لوگوں کو ہوتی ہے جو سٹریس کو مینیج نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ کورٹیسول سٹریس ہارمون ہے، جتنا وہ بڑا رہے گا بلڈ میں اتنی شوگر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو پھر انگزائٹی کے متعلق جو حضرت کی آڈیوز تھیں کہ پریشانی حالات کی وجہ سے نہیں، خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے. جس کا جو خیال ہے اس کا وہی حال ہے، خیال اچھا ہے تو حال بھی اچھا ہے. تو اسی طرح سے جب انگزائٹی والی سائڈ کی جب ہم نے دریافت کیا تو پھر آہستہ آہستہ پورا ایک پینل بنا جس میں فزیو تھراپسٹ، ڈائٹیشین، سائیکالوجسٹ، مطلب بائی بک بھی لے کے چل رہے ہیں، اور جو اسپریچول سائڈ ہے اس پہ لوگ مجھ سے ملتے ہیں. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب ان ساری ملٹی جو ڈائمینشنل اپروچ ہوتی ہے کہ ڈائٹ کو بھی چینج کیا، ایکسرسائز بھی، یعنی کہ ڈاکٹر بدلنے کے ساتھ خود کو بدلا، تو اس سے لوگوں کی زندگی میں بڑی آسانی آ جاتی ہے. اور جو لوگوں نے اپنی یہ جھگڑے پالے ہوئے ہوتے ہیں نا، میرا یہ ماننا ہے کہ صحت اچھی ہو جائے تو بڑی بات بھی چھوٹی لگے گی، صحت نہ ہو تو چھوٹی بات بھی بڑی لگتی ہے. تو یہ ساری چیزیں میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی میں مشن کو لے کے چل رہا ہوں، میرا یہ ماننا ہے کہ ایک بڑا مشن مجھے لے کے چل رہا ہے. میں نہ ہوتا تو میری جگہ کسی اور سے کام لے لیا جاتا، لیکن وہ بس اللہ کی طرف سے جب ایک چیز طے ہو جائے نا، حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے کہ تمہاری تقدیر میں اگر کچھ لکھا ہو تو تم کوشش میں مجبور کر دیے جاتے ہو. اور ڈپریشن، انگزائٹی کو میں اللہ کا سب سے بڑا تحفہ سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ آپ کو یہ سکھانے کے لیے آتی ہے کہ تیری تکلیف سے بڑی تکلیف دوسرے کی ہے. یہ احساس جگانے کے لیے آتی ہے، اور جس کا احساس جاگ جاتا ہے اس کا نصیب جاگ جاتا ہے.